اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اب اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے، اس کی خدمت میں لگایا ہے اور اس کے لیے چلایا ہے، اس کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں کہ اس کائنات میں ساری چیزیں ہمارے کام آتی ہیں۔ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ مویشیاں ہیں، یہ جنگل کے درخت ہیں، یہ شہد ہے وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ گٹر کا کیڑا وہ بھی ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ گٹر میں کیڑے پیدا نہ ہوتے تو تمہاری گٹروں کا حال کیا ہوتا؟ وہ گندگی کھاتا ہے اور پھر وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ ہم نے انسان کو کے لیے آسمانوں و زمینوں میں ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کے سب کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ساری کائنات بہت عدل و قسط کے ساتھ بنی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بے ڈنگی ہو، بے ترتیب ہو، بے اعتدالی کے ساتھ ہو۔ آپ اونٹ کو دیکھیں، اونٹ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہمیں جھنجھوڑتا ہے اللہ تعالی۔ اب یہ بڑے بڑے بار اٹھانے کے لیے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس کا بیٹھنا، اس کا ڈھانچہ، اس کی صورت اور اس کا گردن ایسے بنایا ہے کہ وہ بڑی بڑی بار بھی جتنا بار اس پر ڈالا جائے اتنی ہی بار کو اٹھایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بار اس پر لوڈ کرتے ہیں آپ، اتنا بار وہ اٹھاتا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے یہ گدھے کی طرح بیٹھ جاتا، اس کا جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ گدھے کی طرح ہوتا، تو آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ تو ہر چیز کو اللہ تعالی نے عدل و قسط پر بنایا ہے کہ اس سے وہ فائدہ بھی وہ اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہی اونٹ ہے، اتنا اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، ایسی بڑا ڈھانچہ ہوتا، لیکن اس میں بیٹھنے کا طریقہ اور ہوتا، اس کا کوہان نہیں ہوتا، اس کا گردن لمبا نہیں ہوتا، تو یا اس کا جو گلو بند ہے اس میں پھنس جاتا ہو، وہی مر جاتا، لیکن وہ چھڑائی پر جاتا ہے۔ یہ بڑے تو یہ پھر پوری قوم کو ہم بلاتے کہ آج ہماری اونٹ پر کیا ہم نے بار کرنا ہے، کیونکہ اگر اٹھائے اس پر بار کرتا تو پھر بھی اتنا بڑا اس کے لیے بڑی بندوبست کرنی پڑتی۔ اگر بیٹھے بیٹھے اس کے پر بار کرنا ہوتا تو سب مل کر اس کو سمیت اس کو اٹھانے کے لیے ہم کوشش کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو چیز پیدا کی ہے ایسے اس کو مناسب وجود دیا اور اس طرح ترتیب کے ساتھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہمیں آسانی سے وہ فائدہ دے دیتا ہے۔ یہ عدل و قسط کا نتیجہ ہے۔ آپ کے اپنی منہ میں دانت دیکھو، اپنی منہ میں دانت دیکھو، ایک دانت کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر رکھیں، کیا آپ کھانا کھا سکو گے؟ ایک داہریہ نے ایک عام مسلمان سے پوچھا کہ تم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہاں بتاؤں؟ وہ یہ تھوڑا سا گستاخ تھا، اس نے کہا کہ میری ناک میں بتاؤ۔ اس نے بالبدیہہ یک دم جواب دے دیا کہ میرے رب نے تمہاری ناک کو تمہاری منہ پر رکھا ہے، آپ تم اور تمہارے سارے دوست، خواہ وہ
سائنسدان ہو، جتنے تمہارے لوگ ہیں، سب جمع ہو کر اس کے لیے ایک اور چیز، یہ تو اتفاقی، اب تم کہتے ہو کہ اتفاقی طور پر بنا ہے، اب تم سب مل کر اس کو اتفاق کے ساتھ اس جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دیں۔ اس نے سوچا کہ کہاں رکھیں گے؟ سر پر رکھیں گے، دکانے کو پھر وہاں لے جائیں گے کہ دیکھو کیا سونگ لو کہ کیا ہے اس میں، پخانہ ہے یا حلوہ ہے؟ ایک انداز میں نہیں دیکھ سکتے۔ کہاں رکھیں؟ بغل میں رکھیں، پیچھے رکھیں، کہاں رکھیں؟ وہ سوچتا رہا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھ گیا کہ چوکیدار دروازے پر ہوتا ہے۔ چوکیدار کہاں ہوتا ہے؟ دروازے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو چوکیدار بنایا ہے اور دروازے پر رکھا ہے۔ منہ دروازہ ہے، اسی چیزیں اندر ہوتی ہے، انسان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب یہاں سے اس کو ہٹائے، حسن بھی ختم ہو جائے گا اور چوکیداری بھی ختم ہو جائے گی۔ چوکیدار کو دروازے سے ہٹائے کہو کہ جنگل میں بیٹھ جاؤ، کیا کرے گا؟ اب جو بھی آپ چیز کہتے ہو تو تمہاری اس کو آپ کو بتاتا ہے کہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، اندر لے جاؤ یا نہ لے جاؤ۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر دیکھیں، کائنات میں دیکھیں، آفاق میں دیکھیں، یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ جس رب نے اتنا احسان کیا ہے اور آپ اس کے مطابق آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، عقلی صلاحیتیں، توانائیاں دی ہیں، آپ نے عقل اپنی طرف سے لایا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آپ کو، جب ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہو گئے، تم سے بلی کا بچہ چاہتا، بلی کا بچہ اپنی ماں کی تنوں کو دیکھ اس کو وہ ڈھونڈتا تھا، اور آپ جب پیدا ہو گئے تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کہاں منہ لگانا ہے۔ تم کو چوسنی پلائی گئی، کیا ہوتے ہیں جو گٹی میں آپ کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ چوسو، پھر اس کے بعد آپ نے چوسنا سیکھ دیا، پھر وہاں گود میں لایا۔ بلی کا بچہ اپنی ماں کی گود میں پیشاب نہیں کرتا۔ تم اتنے زبردست تھے، اتنے بڑے علم والے تھے کہ نہ باپ کو دیکھا، نہ ماں کو دیکھا، نہ بزرگ کو دیکھا، جہاں بھی آپ کی طبیعت ہو گئی وہاں کیا گیا؟ پیشاب کر دیا۔ اس ساری باتوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ پر احسان کیا۔